what makes Sirat al-Mustaqim a unique institute? So if even elite schools are not giving the child what he needs to succeed in his life. ہم دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں کہ بہت زیادہ ٹرینڈ آ رہا ہے کہ لوگ اسکول سے ہی دور جا رہے ہیں اور لوگ ہوم اسکولنگ کی طرف موو کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ اب ہوم اسکولنگ کو بھی پریفر کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپلین اے مسکنسیپشن جو ایک ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہوم اسکولنگ شاید ایسے ہے کہ جیسے اسکولنگ ایٹ ہوم ہے, بٹ اٹس ناٹ ایکچولی لائک دیٹ. تو صراط المستقیم کا ایک کلیم ہے کہ ہم بچوں کو نہ صرف یہ کہ دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں بلکہ ہم ان کی آخرت بھی سنوارنے کے اوپر بہت زیادہ فوکسڈ ہیں. تو ایسا کیا یہاں پہ ہو رہا ہے کہ بچوں کی آخرت بھی سنور سکے؟ جو صراط المستقیم کی سب سے خوبصورت بات مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی جو ہے وہ فوکس کیا گیا ہے. شروع کے دنوں کی بات یہ کہ وہ بڑے خوشی سے وہ پورے ٹائم اس نے اسکول میں دن گزارا اور ہر ٹائم آئی واز سینگ ہم کہ وہ کھیل رہا ہے اینڈ ہی از انجوائنگ ہز ڈے. سڈنلی جب چھٹی کا ٹائم ہوا اینڈ ہز فادر کیم ان, اس نے اپنے ابو کو دیکھا اینڈ اسٹارٹڈ کرائنگ. ہر بچہ ایک ہی طرح سے ایک ہی پیٹرن پہ گرو کر رہا ہے, ایک ہی پیٹرن پہ اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے, ایک ہی طریقے سے اسے پڑھایا جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان اور دنیا بھر میں ہزاروں کی تعداد میں پوڈ کاسٹ سیریز کی جاتی ہیں. ہر پوڈ کاسٹ کا ایک اپنا مقصد ہوتا ہے. کچھ پوڈ کاسٹ ایجوکیشنل ٹاپکس پہ فوکس ہوتی ہیں, کچھ سوسائٹل پرابلمس پہ فوکس ہوتی ہیں. ہر پوڈ کاسٹ ایک یونیک چیز کو پورٹری کرتی ہے. ان سب پوڈ کاسٹ کے درمیان ہمیں کیا ضرورت پڑی, وی دا انڈیویجولز آف صراط المستقیم, ہمیں کیا نیڈ محسوس ہوئی کہ ہم بھی اپنی ایک پوڈ کاسٹ لانچ کریں. تو آج کی پوڈ کاسٹ کا مقصد ہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں کہ صراط المستقیم اینڈ اکیڈمی آف ایکسلنس کیوں ایک نئی پوڈ کاسٹ لے کے آ رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ صراط المستقیم کیوں ایک یونیک اسکول ہے. صراط المستقیم ایسی کیا ڈفرینٹ چیزیں کر رہا ہے جو اس کو ایک یونیک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بناتی ہیں. پہلی بات اگر میں کروں کہ ہم ایسا کیا ڈفرینٹ لے کے آ رہے ہیں, تو ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں, پاکستان کی بات کی جائے تو ڈیلی بیسس پہ 7 سے 10 بجے تک, 7 سے 11 بجے تک ایک بھرمار ہوتی ہے انفارمیشن کی. لڑائی ہو رہی ہے, ملٹیپل سوسائٹل پرابلمس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, اور بہت اچھے انٹلیکچوئل لوگ, بہت قابل لوگ وہاں پہ بیٹھ کے اسکرین پہ بیٹھ کے بہت اچھی اچھی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. بٹ وی سی کہ ہمیں کبھی بھی کوئی فرم کنکلوژن نہیں ملتا کہ یہ چیزیں ہیں جن پہ عمل درآمد کر کے, جن پہ کام کر کے ہم کوئی سوسائٹی میں بہتری لے کے آ سکتے ہیں. ہمارا اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سوالات کو, ان سوسائٹل پرابلمس کو سامنے لے کے آئیں سوال کی فارم میں, جو کہ واقعی اب ضرورت آن پہنچی ہے کہ اب ہم ان کا سولوشن اور ان کے کنکلوژنس فائنڈ کریں. تو ہم جتنے سوسائٹل پرابلمس ایگزسٹ کرتے ہیں جو ہماری ڈومین میں آتے ہیں, جیسے ایجوکیشن ہو گیا, چائلڈ ڈیولپمنٹ آ گئی, پیرنٹنگ آ گئی, اور کچھ سوسائٹل پرابلمس آ گئے, ہم ان کو سوال کی فارم میں آپ کے سامنے پریزنٹ کریں اور پھر اپنے ایکسپرٹس کی مدد سے ان کے ڈیفینیٹ سولوشنس فائنڈ آؤٹ کریں اور ان کے کنکلوژنس تک پہنچیں کہ کیا وہ میجرس ہو سکتے ہیں کہ ہم ان میجرس پہ کام کر کے ان سوسائٹل پرابلمس کے سولوشن کی طرف اب گامزن ہو سکتے ہیں. تو ہماری ہر پوڈ کاسٹ کا سٹارٹ ایک سوال سے ہوا کرے گا, اور وہ سوال ہمارے اسکول کا ہی ایک بچہ سامنے پریزنٹ کیا کرے گا. اس کے علاوہ ہماری پوڈ کاسٹ کا ایک یونیک فیچر یہ ہوگا کہ ہمارے ایک سیگمنٹ ہوگا جس کو ہم نے عوام کی رائے کہا ہے, کیونکہ ہم سوالوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو ہر بندے کے پاس اس سوال سے ریلیٹڈ کوئی اوپینین ہوتا ہے, کوئی سجیشن ہوتی ہے. تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک تو ایکسپرٹ کا اوپینین ہو گیا, ایکسپرٹ کے اوپینین کے علاوہ عوام اس سوال کے بارے میں کیا سمجھتی ہے, ان کی کیا رائے ہے, اور ان سب کو لینے کے بعد, عوام کی رائے لینے کے بعد, اپنے ایکسپرٹس کی رائے لینے کے بعد ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. ہمارا مین فوکس از ایجوکیشن, کہ ہم ایجوکیشن کے تھرو کس طرح سوسائٹی میں چینج لے کے آ سکتے ہیں. بٹ ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم سوسائٹی کو مزید سوسائٹل پرابلمس کے سولوشن بتا سکیں, اور کوئی بھی انڈیویجول جو ان پہ کام کرنا چاہتا ہے وہ ان پہ کام کر سکے. تو آج ہم اپنی اس پوڈ کاسٹ کا آغاز کریں گے ایک سوال سے ہی, جو ہماری ایک اسکول کی اسٹوڈنٹ حفصہ پریزنٹ کرے گی. جب اتنی زیادہ پوڈ کاسٹ ہو رہی ہیں, ایک نئی پوڈ کاسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صراط المستقیم میں کیا خاص بات ہے؟ تو آپ نے سنا کہ آج کا سوال ہمارا ہے کہ ہم کون ہیں, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, اور اس پوڈ کاسٹ سے ہمارا مقصد کیا ہے. آج میرے پاس پینل میں 3 لوگ موجود ہیں جو کہ ہمارے صراط المستقیم ہولسٹک ڈیولپمنٹ سینٹر کا ہی پارٹ ہیں. سب سے پہلے وی ہیو میم عائشہ. میم عائشہ صراط المستقیم ہولسٹک ڈیولپمنٹ سینٹر میں ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہی ہیں. دین وی ہیو میم شمامہ. میم شمامہ ہماری عربک کی ٹیچر ہیں. پھر وی ہیو فائنلی میم ریحام. میم ریحام ہماری HR اور ایجوکیٹر بھی ہیں. تو ہم ڈائریکٹلی اب آتے ہیں آج کے مین سوال کے اوپر کہ ہم لوگ کون ہیں
اور واٹ میکس اے یونیک. اینڈ لیٹ می ٹیل یو, صراط المستقیم ہولسٹک ڈیولپمنٹ سینٹر یہ ایک بہت یونیک چیزوں پہ کام کر رہا ہے. ہمارا یہ کلیم ہے کہ ہم وہ والے پرابلم جو سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ, بچوں کی تربیت سے ریلیٹڈ, ہم ان کے سلوشنس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم نے وہ سارے سلوشنز لے کے آئے ہیں جو کہ سوسائٹی کو لگتا ہے یا پیرنٹس کو لگتا ہے یا اوور آل ایک فیلنگ ہے کہ ایجوکیشن بچوں کو وہ چیزیں نہیں دے رہی جو ان کی ضرورت ہے. ہمارا یہ کلیم ہے کہ ہم ان ساری چیزوں پہ کام کریں. تو آج ہم اس چیز کو ایکسپلور کریں گے کہ کیسے صراط المستقیم ان چیزوں پہ کام کر رہا ہے. سو ہم اپنی آج کی ڈسکشن کا آغاز کریں گے میم عائشہ سے. میم عائشہ نے تقریباً 35 سال ڈفرینٹ اسکولوں میں اکراس دا کنٹری کام کیا ہے, جس میں ایلیٹ اسکول سے لے کے وہ اسکول بھی جو کہ ابھی تھوڑا اسٹرگل کر رہے تھے. سو میم ہیز اے ڈائیورس ایکسپیرینس اینڈ شی نوز کہ ایگزیکٹلی وٹ از گوئنگ آن ان ڈفرنٹ انسٹیٹیوٹس اکراس دا کنٹری. سو میم از دا پرفیکٹ پرسن جو ہمیں بتا سکتا ہے کہ باقی اسکولوں میں کیا چیزیں ہیں جو کہ وہ اچھا کر رہے ہیں اور وہ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں, اور ہم ایسی چیزیں کیا کر رہی ہیں وچ میکس اے اسٹینڈ آؤٹ. سو میم میرا آپ سے سوال یہی ہے کہ واٹ میکس صراط المستقیم اے یونیک انسٹیٹیوٹ. It's a very good question, and I must say that when I moved out of schoolings and moved towards training, so I had a very sad heart, I must say that, to see the pathetic condition of the schools across the country. So I felt that there is a very deep-rooted need of this country that they should educate their teachers. And I was like into teacher training after I got certified from British Council, and I did the TOT course, and that turned my course from teaching to training. I had also done professional education Bradford certificate course, and that really equipped me with the things which I think I was born with. I felt that I was a born teacher. So when I went through all those things, that consolidated all the educational concepts, and gave me much more confidence that whatever I was doing from my initial teaching, I think it was God gifted, but that helped me a lot to move further on. So وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے. آپ مختلف اسکولوں میں بچوں کو دیکھتے ہیں when they are failing, when they are not able to stand up with confidence, when I think we should be especially talking about the elite schools. So if even elite schools are not giving the child what he needs to succeed in his life, so then what you can well imagine what is going on in the schools below them. So when I met Dr. Maaz, so that was the time I thought maybe I can again do something. There had been a bit of a phase in my life when my mother died, and I went through a surgery, and I had taken a break, and my daughter was all the time telling me, "Mama, you must do something. So you should get started." And I was planning to start teacher training again. So that was when I heard about this course of Numan Ali Khan, and I used to come from Westridge all the way and spend the whole day 9 to 5, like we would leave at 8 and come back at. So that was when I met Dr. Maaz, and that his concepts and his ideas, his ideology really coincided with mine, and I thought, okay, yes, maybe I can join it, because I was always very reluctant after doing free teacher training without not connected with any school. So I always wanted to do independent work. So this was like a ray of hope for me that maybe we can bring a change. تو میرے جو فادر تھے وہ مجھے اکثر کہتے ہوتے تھے کہ آپ اپنا اسکول بنا لیں.
تو میں سوچتی تھی کہ یہ بہت بڑی حیصل ہے، ٹیکنگ اے پلیس، بلڈنگ اے اسکول اینڈ آل دیز تھنگ. تو یہ ایک مجھے بہت ایڈوانٹیج فیل ہوا کہ ایک چیز بنی ہوئی ہوگی اینڈ دین اس میں ہم اپنی آئیڈیالوجی کو آگے لے کے چلیں گے. تو اس اسکول میں شروع سے ہی جو سب سے اچھی چیز تھی وہ، کیونکہ یہ پری اسکول ہے، تو پری اسکول میں فری پلے جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. کیوں امپورٹنٹ ہے؟ بیکاز دیٹ از ٹو کیپ دا انڈیویجویلٹی اینڈ فریڈم آف دا چائلڈ اینڈ کیپ دا کریٹیوٹی گروئنگ. دیکھیں اتنی چھوٹی لیول کے جو بچے ہوتے ہیں، یہ ان کو تو اپنی ماؤں کی گود میں ہونا چاہیے. 3 سال کا بچہ بالکل بچہ ہوتا ہے، اور ہمارے انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے، لیکن اتنے چھوٹے بچے کو اسکول میں ڈال دیا جاتا ہے. اب وہ چھوٹا سا بچہ جس کو صبح آرام سے سو کے اٹھنا ہے، اپنا آرام سے ناشتہ کرنا ہے، اور تو وہ صبح ہی مے بی مینی ٹائمز بچے جو ہیں وہ بغیر ناشتے کے آ رہے ہوتے ہیں اور اسکول پہنچ جاتے ہیں. پھر اگر اس کے اوپر ان کے اوپر بہت ساری اسٹریسز ہوں، لائک مختلف قسم کے اسٹریس ہوتے ہیں بچے کو، کہ میں آیا ہوں، ایم آئی ان پریزنٹیبل کنڈیشن، میرا یونیفارم ٹھیک ہے، میرا بیگ میں سب کچھ ہے، میرا بکس ہیں. اب ہمارے اسکول میں آئی مسٹ سے فارچونیٹلی بچوں کو یہ ٹینشنس نہیں ہیں. لائک نو یونیفارم، دے کین ویئر اینی تھنگ دے آر کمفرٹیبل ان. مطلب اٹ شوڈ بی کلین اینڈ نائسلی پریسڈ. اور کوئی بیگس کی، کوئی کتابوں کی کوئی ٹینشن نہیں ہے انہیں. اور وہ آتے ہیں اور اتنے خوش آتے ہیں. یہ چیز جو ہے وہ ریمارکیبل ہے کہ میں نے کوئی ریئر کیسز ہیں کسی دن کوئی بچہ رو کے آئے. اس میں میں بھی ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہے اذلان، شروع کے دنوں کی بات یہ کہ وہ بڑے خوشی سے وہ پورے ٹائم اس نے اسکول میں دن گزارا، اور ہر ٹائم آئی واز سیئنگ ہم کہ وہ کھیل رہا ہے اینڈ ہی از انجوائنگ ہز ڈے. سڈنلی جب چھٹی کا ٹائم ہوا اینڈ ہز فادر کیم ان، اس نے اپنے ابو کو دیکھا اینڈ اسٹارٹڈ کرائنگ. اینڈ آئی واز لائک، میں اس کے ابو کے ساتھ کھڑا ہوں، آئی واز لائک کہ یہ پورا دن بہت خوش تھا. آئی ڈونٹ نو کہ اس کو کیا ہوا کہ ہی ہیز سڈنلی اسٹارٹڈ کرائنگ. تو پھر اذلان کو انہوں نے اٹھایا اور انہوں نے اس کو لائک حق کیا، کافی دیر اس کو گلے کے ساتھ لگایا رکھا، پوچھتے رہے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. کافی دیر بعد وہ اس نے کہا کہ I don't want to go home. So I guess یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ بچوں کو ایسی اسپیس دیں کہ بچے اس میں انجوائے کریں. اور یہ بچوں کے بچپنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچے انجوائے کریں، چاہے وہ گھر میں ہے چاہے وہ کہیں پہ بھی ہے. بلیو می، ہم لٹرلی بچوں کو راضی کر رہے ہوتے تھے کہ پلیز اب گھر جانے کا ٹائم ہے. دے وڈ ناٹ بی وانٹنگ ٹو گو. اور کیونکہ دیکھیں اگر پلے ایریا میں بھی، بیکاز ہمارا پلے ایریا بہت اٹریکٹیو ہے اور بچوں کے لیے بڑی فزیکل ان کی وہاں پہ ایکٹیویٹی بھی ہے اینڈ دے ریئلی لائک اٹ. لیکن اگر پلے ایریا میں بھی اس طرح کی ریسٹرکشنز ہوں، بہت زیادہ اسٹرکٹنیس ہو، رولز ہوں، تو ایون دیر وہ بھی ان کے لیے ایک قسم کا قید خانہ ٹائپ بن جاتا ہے اینڈ دے ڈونٹ لائک ٹو اسٹے. تو یہ واقعی یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ بچے آتے تو بہت خوشی سے تھے، اور کئی بچے تو رو کے جاتے تھے کہ انہوں نے جانا نہیں ہوتا تھا. تو دیکھیں فری پلے از دس. I always believed in my whole teaching career that we can teach freedom the best by giving them freedom and by teaching them how to use their freedom. تو اگر آپ ان کو یہ چیز سکھا دیتے ہیں نا کہ آپ آزاد ہیں اینڈ بٹ یو آر رسپانسبل فار یور ایکشنز واٹ یو آر ڈوئنگ، تو اس سے وہ بچے بہت اچھا اپنے دے نو کہ دے آر آن دیئر اون، دے آر اے رسپانسبل پرسن and they have to behave in such a way which is acceptable in society or for people around. تو ایک تو یہ چیز ہماری بہت ہی یونیک. Talking about the things which are unique and going on in this school is like project based learning. تو throughout my teaching experience میں نے یہ سیکھا بھی اور دیکھا بھی کہ بچے بیسٹ جو ہیں وہ اسکلس کو بھی ایکوائر کرتے ہیں اور نالج کو بھی ایکوائر کرتے ہیں تھرو پروجیکٹ بیسڈ لرننگ. تو اس
اسی لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بچوں کو پروجیکٹس پہ کام کرائیں گے جس پہ وہ ٹوٹلی اس میں خود ہی انوالو ہوں گے. کوئی ان کے مے بی دے کین سپورٹ دیم بٹ دے ول ڈو ایوری تھنگ آن دیئر اون. تو اس میں اٹ از گوئنگ ٹو بی انٹر ریلیٹڈ ود آل دا سبجیکٹس. ایک ہی تھیم ہوگی, ایک ہی پرابلم ہوگا جس پہ وہ کام پروجیکٹ بنائیں گے اور کام کریں گے, اور سارے سبجیکٹس ہم ان کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے. تو دس از گوئنگ ٹو بی لائک سم تھنگ کہ ایک بچے ہماری سوسائٹی میں جب ایک بچہ پڑھ کے ڈگری لے کے آتا ہے تو ہی از بلینک. تو اس کے پاس ڈگری تو ہوتی ہے بٹ اسکلز نہیں ہوتی. بٹ ایف دے ورک آن پروجیکٹس دے آر گوئنگ ٹو لرن ایوری تھنگ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے بچے جب مارکیٹ میں یا لیٹس سے ڈگری لے کے باہر آئیں گے تو دے ول بی equipped with the skills that are required in their daily life and everyday life. نیکسٹ تھنگ جو ہم یہاں پہ یونیک کر رہے ہیں دیٹ از مینٹورشپ. اور مینٹورشپ میں دس از سم تھنگ لائک ٹیچرز آر ناٹ ٹیچرز جو کہ مختلف اسکولوں میں جگ اینڈ مگ پالیسی چل رہی ہوتی ہے یا لیکچرشپ ہوتا ہے یا آپ کو ریٹن کوئی چیز دی جاتی ہے آپ اس کو پڑھ لیں. لیکن مینٹورنگ میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس لرن موسٹ آف دا تھنگز آن دیئر اون اینڈ دا مینٹور از دیئر ٹو فیسیلیٹیٹ دیم اینڈ دے آر ٹوٹلی کنیکٹڈ ود دیئر مینٹورس in every way, like emotionally, and they are like even academically, اور وہ اپنی ہر چیز جو ہے مینٹور کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور اینی کائنڈ آف گائیڈنس اف دے نیڈ تو دے آلویز رن ٹو دیم. نیکسٹ تھنگ دیٹ ہمیں یونیک بناتی ہے از لائک بہت سارے اسکولز عربک سکھاتے بھی ہوں گے لیکن ہماری جو اسٹائل ہے دیٹ از آئی مسٹ سے یونیک. اور وہ کس طرح یونیک ہے کہ لائک ہماری پری اسکولرز جو ہیں وہ صرف اسپوکن عربک سیکھ رہے ہیں, اور دا بیسٹ وے آف لرننگ لینگویج از بول کے. تو جیسے جو لوگ انگلش سیکھ رہے ہوتے ہیں یا جرمن یا جس کو بھی, اگر وہ اس سوسائٹی میں ہوتے ہیں اور وہ اس کو سنتے ہیں اور بولتے ہیں تو بہت جلدی زبان سیکھ جاتے ہیں. اسی طرح ہماری ماشاء اللہ وی ہیو ویری گڈ اسٹاف جس میں ہماری عربک ٹیچر جو ہیں وہ بہت اچھا ان کو اسپوکن کے اوپر جو ایوری ڈے کی نیڈز ہوتی ہیں اور ایوری ڈے ووکیبلری ہوتی ہے اس کے ساتھ ان کو اسٹارٹ کراتے ہیں اور وہ بولنا سیکھتے ہیں. اور بائی دا ٹائم پری اسکول اوور ہوگا تو ان کے پاس اسپوکن لینگویج جیسے 6 سال کا بچہ پراپر لینگویج بول لیتا ہے تو یہ بھی پراپر عربک بولیں گے. تو یہ ان کو بہت بڑا ایج ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے سوسائٹی میں اسپیشلی آئی تھنک انڈو پاک میں بہت سارے حافظ ہوتے ہیں جن کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. تو اگر ہمارے بچے عربک سمجھیں گے تو وہ ورڈ بائی ورڈ قرآن کو سمجھیں گے اور اس کو سمجھ کے پڑھیں گے, وچ از گوئنگ ٹو بی این ایج اوور ایوری تھنگ ایلس. اور دس ول میک دیم اے ریئلی گڈ Musliman too, because it will be easy for them to follow the things they are going to read. اور یہ تو I must say کہ اس کا کوئی پیرالل نہیں ہے. Next is social emotional learning. ہماری you must have heard many schools having career counselors, لیکن ہمارے پاس پری اسکول کے لیول سے کاؤنسلر ہے جو کہ بچوں کی ایموشنل ہیلتھ کو کیٹر کرتا ہے. اینڈ ویئر ایور دا کاؤنسلر سیز کہ اس بچے میں اور یا ٹیچرس سی کہ بچے میں کسی قسم کی کوئی مسئلہ ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی ہنڈرنس وہ فیل کر رہا ہے, تو دین دے ڈیل ود دیٹ چائلڈ اور اس کے اس پر اسپیشل اٹینشن دیتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. اور اس کی بہت ساری ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں جن کے پیرنٹس ور سو سیٹسفائیڈ and they were like grateful to the school کہ وہ ان کو لگتا تھا کہ شاید یہ مسئلہ اس بچے کا نہیں حل ہوگا. کیونکہ دیکھیں جیسے کوئی چیز ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح ایموشنلی اگر انسان ڈیمیج ہو جاتا ہے, کسی ایسے اسکول میں اس بچے کا ایکسپیرئنس ہوا
کہ وہ وہاں پہ وہ ان کو اٹھنے نہیں دیتے تھے سیٹ سے, بولنے کی اجازت نہیں تھی, ہیڈ ڈاؤن کر کے بیٹھیں, اور ریٹرن ورک. تو دیٹ چائلڈ واز لائک, ہمارے اسکول میں بھی آ کے ہم نے اتنا, دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ دس اسکول از آلسو دیٹ دا چائلڈ از گیون ٹائم اینڈ ڈیلٹ ویری پیشنٹلی. کہ اگر ایک بچہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کلاس میں بیٹھنا, میں نے نہیں لکھنا, میں نے پڑھنا نہیں ہے, I don't want to do what everybody is doing, تو he has the freedom. اور for 3 weeks with my own eyes saw کہ وہ بچی جو ہے وہ ہمارا ایک ٹی پی ٹائپ کا وہ ٹینٹ ہے جس میں وہ بیٹھتی تھی اور وہ بک ریڈنگ کرتی تھی, یا کہیں اور کوئی ایک اور کسی کارنر میں جا کے, تو اس کو کوئی نہیں فورس نہیں کرتے تھے. تو دین شی ہیلڈ ایموشنلی, she started trusting the school, trusting the teachers. She realized that there can be places where she can grow. She can grow independently and she can have her own personality. تو یہ بہت ہی یونیک ہے, I must say, کہ ایک قسم کی دیکھیں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس سے جاب ہو جاتے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو the parents were, believe me, اتنے thankful اینڈ اتنے گریٹفل اینڈ سو ریلیکسڈ. تو آئی تھنک کہ ایسی جگہ جہاں پہ آپ کے بچوں کو اتنا کلوزلی کیٹر کیا جاتا ہے, اتنی کلوزلی دیکھا جاتا ہے اور ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے, I wonder, I hope and that there should be many places like this. آئی گیس آپ نے بہت ہی زبردست اور کمپریہنسولی آپ نے ایکسپلین کیا کہ یہ اسکول کیوں یونیک ہے. یہ تو بات ہوگی کہ اسکول, اس کے پروز اینڈ کونز, وہاں کیا چیزیں اچھی ہو رہی ہیں, وہاں کیا چیزیں بری ہو رہی ہیں, اور ہم کیسے ایک ڈفرینٹ چیز لے کے آ رہے ہیں. میم ریحام, آئی وڈ لائک ٹو نو کہ ہم دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں کہ بہت زیادہ ٹرینڈ آ رہا ہے کہ لوگ اسکول سے ہی دور جا رہے ہیں اور لوگ ہوم اسکولنگ کی طرف موو کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ اب ہوم اسکولنگ کو بھی پریفر کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپلین اے مسکنسیپشن جو ایک ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہوم اسکولنگ شاید ایسے ہے کہ جیسے اسکولنگ ایٹ ہوم ہے, بٹ اٹس ناٹ ایکچولی لائک دیٹ. ون آف دا ریزن کہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہمارا ہوم اسکولنگ کی طرف آ گیا ہے, یا ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ہوم اسکولنگ کی طرف جا رہی ہے, اس کی بیسک وجہ ہمارے جو سیکولر اسکولس میں جو ایشوز ہیں ان کو کیٹر کرنے کے لیے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں انڈیویجویلٹی کی, سب سے پہلے تو انڈیویجویلٹی جو ہے ہمارے نارمل اسکولس میں بالکل بھی کیٹر نہیں ہو رہی. مطلب آپ سمجھیں کہ ہر طرح سے ہر بچہ ایک ہی طرح سے ایک ہی پیٹرن پہ گرو کر رہا ہے, ایک ہی پیٹرن پہ اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے, ایک ہی طریقے سے اسے پڑھایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری مین وجہ جو مجھے لگتی ہے وہ یہ کہ جو گریڈس کا پریشر ہے بچوں پہ. گریڈس کا پریشر اس طرح ہے کہ ہر بچے نے 100% ہی مارکس لے کے آنے, ہر بچے نے اے گریڈ ہی لے کر آنا ہے. کنسیڈرنگ دا انڈیویجویلٹی جو پہلا پوائنٹ ہے, آئی ڈونٹ تھنک اٹس پریکٹیکلی پاسبل کہ ہر بچہ ہر سبجیکٹ میں ہی ایکسلنٹ ہو. ہر بچے کی انڈیویجویلٹی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی مختلف چیز میں ایکسل کر سکتا ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں اپنے نارمل اسکولس کی, تو وہ صرف فوکس کرتے ہیں ہماری کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ پہ, انٹلیکچولی کس طرح بچہ گرو کر سکتا ہے. اگین سارا کچھ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, جو کہ صرف اور صرف سبجیکٹس پر فوکس کرتا ہے اور اس کی گریڈس پہ, اس کی مارکنگ پہ. جیسے میم عائشہ نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ بتایا ہے کہ ہم نارمل اسکولس میں بچوں کی گریڈس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. جب وہ گریڈس لے کر باہر نکلتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی اسکلز ہی نہیں ہیں ان کے پاس, اینڈ دے کین ناٹ گرو ان دا مارکیٹ. بات کریں ان کی فزیکل ایکسلنس یا اسکل بیسس پہ, ون آف دا ریزن, ناٹ ایگزیکٹلی ون آف دا ریزن, بٹ لائک دیز آر ملٹیپل ریزنس جس کی وجہ سے ہوم اسکولنگ کو زیادہ پریفر کیا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ میم ریحام. اس سے میرا آپ سے ایک اس کے اوپر ڈیولپ آن اینڈ آسک کہ صراط المستقیم ایسا کیا چیزیں کر رہا ہے کہ فرسٹلی آئی وڈ لائک ٹو نو کہ کیا صراط المستقیم یہ آفر کر رہے ہیں کہ وہ ہوم اسکولرس کو بھی اٹیکٹ کر سکے, یا وہ ہوم اسکولرس کو بھی ایک کمیونٹی دے سکے جہاں پہ وہ والی چیزیں فائنڈ آؤٹ کر سکے جن کی وجہ سے وہ پہلے دے ریبیلڈ کرنٹ ایجوکیشن سسٹم. یس ڈیفینیٹلی ہم ہوم اسکولرس کی کمیونٹی کو ڈیفینیٹلی کیٹر کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم خود یہ سارے ایشوز سے ایگری کرتے ہیں. می کمنگ فرام دا سیم بیک گراؤنڈ یا سیم ایجوکیشنل سسٹم,
میں بالکل بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتی. یہ سارے مسائل میں نے خود پرسنلی فیل کیے ہوئے ہیں. گریڈس کا پریشر ہو گیا, بچپن میں بھاری بھاری بیگز اٹھا کے لے کے جانا, لے کے آنا. اس پوری ایجوکیشن سسٹم سے نکلنے کے بعد آئی مائی سیلف بلیو کہ مطلب اس ایجوکیشن سسٹم کا میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا, نہ کوئی فائدہ تھا. جو چیزیں میں نے ابھی سیکھی ہیں وہ سارا کچھ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس تھا, وہ سارے اسکلس تھے, وہ ڈیفینیٹلی ان میں ان کورسز, ان ورک شاپس کا فائدہ تھا مجھے جو میں نے لیے ڈیورنگ مائی ایجوکیشنل کیریئر. ہمارا اسکول ان سارے مسائل کو کیٹر کرتا ہے. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں انڈیویجویلٹی کی, سب سے زیادہ اگر ہم یہ بات کریں کہ بچہ دین فطرہ پہ پیدا ہوا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک یہ کہنا کوئی غلط ہے. اور اگر اسی کو ہم بیس بنائیں تو ہم بچوں کو اسی طرح نیچرلی انوائرمنٹ دیتے ہیں جس میں بچہ خود گرو کریں. جیسے میم عائشہ نے بھی عربک کی بات کی, ہم ان کو امپوز نہیں کرتے, وی گیو دیٹ انوائرمنٹ جہاں پہ عربک بولی جاتی ہے سو دیٹ دے لسن اینڈ دین دے کین ایونچولی کم ٹو دا اسٹیج جہاں پہ وہ بول سکیں عربک. اسی طرح اگر ہم تھوڑا اور ریورس جائیں, جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے پہلے وہ صرف سنتا ہے, اس کی انٹیک کیا ہوتی ہے, لسننگ آف اردو یا انگلش جو بھی لینگویج ہم گھر میں بات کر رہے ہیں. اس کے بعد ہی ایونچولی گیٹ دا ویکیبلری اور وہ بات بول پاتا ہے, امیٹیٹ کر پاتا ہے. وہ ساتھ ساتھ اپنے ویژول ایڈ سے ہیلپ لیتا ہے. اچھا ماما نے گلاس اٹھایا اور ماما نے گلاس بولا, سو ہی پک دیٹ ورڈ. اس طرح ہم بھی ایک انوائرمنٹ دیتے ہیں جس میں عربک کا ایکسپوجر ملتا ہے, اسی طرح انگلش کا ایکسپوجر دیتے ہیں, اسی طرح اردو کا ایکسپوجر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم پریشر کی اگر بات کریں گریڈس کی, ہمارا کوئی اسیسمنٹ سسٹم نہیں ہے. ہم صرف مطلب سمجھیں ٹیسٹ سسٹم نہیں ہے. اسیس ہم کرتے ہیں جسٹ سو ٹیچرس کین گیٹ این آئیڈیا کہ بچہ کس لیول پہ ہے, اس کو کتنی اور ہمیں ایڈ دینے کی ضرورت ہے, ہیلپ کی ضرورت ہے یا فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہم زیادہ سے زیادہ ہمارا فوکس ایجوکیشنل پرسپیکٹیو تو ایک سائڈ پہ آپ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ایک انسان کی بینگس کے اوپر تو اس کی 4 طرح کی بینگز ہوتی ہیں. ایک اس کی کوگنیٹیو بینگ ہوتی ہے, ایک اسپریچول بینگ ہوتی ہے, ایک اس کی ایموشنل بینگ ہوتی ہے اور ایک سوشل بینگ ہوتی ہے. کنسیڈرنگ صراط مستقیم ہم ان چاروں بینگس پہ انڈیویژولی فوکس کرتے ہیں. اگر ہم سوشل ایموشنل کی بات کر دیں تو وی ہیو اے اسپیشل کاؤنسلر جو کہ اسی پر ہر بچے کو انڈیویژولی اسیس کرتی ہے, ہر بچے کو انڈیویژولی دیکھتی ہے. اس کی کوئی بھی چیز جس پہ اس کو فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے اس کو ڈیفینیٹلی وہ انڈیویژولی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. دیر از نو کمپیریزن ایٹ آل بٹوین دا کڈس کہ اگر اس بچے کو آتا ہے اس کو کیوں نہیں آتا. اگر ہم کلاس روم کی بات کر لیں تو وہ بھی ہمارا کمیونٹی سیٹ اپ ہے, اس میں ہر بچہ جس لیول پر ہے وہ اس لیول سے آگے ایکسیڈ کرتا ہے, اس میں بھی کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اگر ایک بچہ فار ایگزامپل اے پر ہے اور دوسرا بی پہ چلے گا سو اٹس فائن, کمپلیٹلی فائن, بیکاز ہر بچہ اپنے پیس پہ گرو کر رہا ہے. اسی طرح اگر ہم اسپریچولی بات کریں تو اس میں ہمارا عربک لینگویج کا بہت اچھا انپٹ ہے. اس میں بچہ عربک لینگویج سکھانے کا بیسک ہمارا پرپز ہی یہی ہے کہ وہ ایونچولی قرآن سیکھ سکے. I guess this very much clears the point کہ homeschoolers, if they want a community, because homeschoolers بھی they're not fully satisfied کہ انہوں نے بچوں کو اسکول سے نکالا ہے. they too need a space جہاں پہ وہ ایز اے کمیونٹی فنکشن کر سکیں, جہاں پہ ان کو بچوں کے لیے اپرچونیٹیز ہوں کہ وہ سوشلائز کر سکیں. سو ایز میم ریحام ایکسپلین اٹ ریئلی ویل کہ ہم وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو وہ ساری چیزیں مل سکتے ہیں جو کہ ان دا فرسٹ پلیس باعث بنی تھی ان کے یہاں سے جانے کا, اسکول سے جانے کا. میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی, اسپیشلی آئی وانٹ ٹو گیو اے میسیج ٹو ہوم اسکولرس کہ اٹس اوکے اف دے وانٹ دیئر کڈس ٹو بی ٹاٹ ایٹ ہوم, بٹ دیر از always something that they are going to miss on, because دیکھیں جو every child begins a life in a family, اور فیملی کے اندر ہی وہ مختلف ایکسپیرئنسز کرتے ہیں, لیکن there is a time that you have to go out into the world. تو دنیا کو کیسے فیس کریں؟ اگر ٹھیک ہے دے ٹرائی کہ وہ مختلف قسم کے ایونٹس میں اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں, اینڈ دے ٹیک دیم آؤٹ ٹو ڈفرینٹ پلے ایریاز, اینڈ کوئی مختلف قسم کی ورک شاپس اس طرح کا ایکسپوجر دیتے ہیں. لیکن ایک جو ریگولر ایوری ڈے
روٹین آپ کی بنتی ہے, گیٹنگ اپ ارلی ان دا مارننگ وچ از ویری ہیلدی, اور اٹھ کے آنا, کوئی ایکسرسائز کرنا, کوئی یو میٹ یور فرینڈس, یو ٹاک ٹو ایلڈرز آلسو, آپ یہ سب لائف اسکلز ہوتی ہیں. تو دین اور وچ build so much on your self confidence of the child. تو وہ چیز جو ہے نا وہ somehow sometimes is missing. تو اور I guess صراط المستقیم میں if I consider it as a hub, جہاں پہ ملٹیپل فیسلٹیز ہیں, جہاں پہ ملٹیپل ایکسپوجرس کی اپرچونیٹیز ہیں, تو who would not want کہ اس کے بچے کو یہ اپرچونیٹی مل رہی ہو کہ اس کا بچہ ایک جگہ پہ جا رہا ہے, وہ اینیمل فارم پہ وزٹ کر رہا ہے, وہ میڈیا سینٹر پہ جا رہا ہے, وہ کنسٹرکشن سائٹ پہ بھی جا رہا ہے, وہ کچن میں سیکھ رہے کچن ایکوپمنٹ کیا ہوتے ہیں, کچن میں کیسے شیف کیسے کام کرتا ہے, چیزیں کیسے بنائی جاتی ہیں. and also going to that big playground where ایگزیکٹلی. سو آئی گیس ہر پیرنٹ یہ چاہتا ہے اپنے بچوں کے لیے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز ملیں تاکہ وہ گرو کر سکے. اٹس جسٹ اباؤٹ کہ آپ نے ایک ہولسٹک انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے جہاں پہ ساری چیزیں کیٹر ہو رہی ہوں. اینڈ جیسے آپ دونوں نے ایکسپلین کیا, آئی گیس اٹ ویری مچ کلیئر دس پوائنٹ کہ ہم وی آر ایٹ لیسٹ ٹرائنگ اور بیسٹ کہ ہم وہ والا پلیٹ فارم پرووائڈ کریں کہ ایک بچہ اس کی کوئی کمی نہیں رہ جائے اس کے اندر, چاہے وہ اس کی سوشل ایموشنل بینگ میں ہے, اس کی فزیکل بینگ میں ہے, اس کی انٹلیکچوئل بینگ میں, ہر طریقے سے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ چاروں چیزیں, چاروں بینگز جو ہم نے ڈسکس کی وہ کنیکٹڈ ہے, ایک چیز دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. سو اٹس امپورٹنٹ کہ ساری چیزیں کیٹر ہو رہی ہوں. اینڈ آئی گیس وی آر ٹرائنگ اور بیسٹ کہ ان چاروں چیزوں کو کیٹر اور کریں. دیکھیں سب سے اچھی بات اباؤٹ دس اسکول از دیٹ اٹ از لائک ہوم فار کڈس. جو بالکل چھوٹے بچے ہیں وی الاؤ دیم ٹو لائی ڈاؤن اینڈ سلیپ آلسو. ایک تو ہمارا بچہ جو ہے بہت ہی زیادہ ریکویسٹ اور پیرنٹس کے پریشر پہ ہم نے لیا کہ وہ بہت زیادہ روتا بھی تھا اور تنگ بھی کرتا تھا کہ میں نے بھی اسکول جانا ہے, اینڈ ہی واز ہارڈلی 2.5. تو لیکن وین دا ایٹ ٹائم آف ایڈمیشن ان کی مدر اتنی اس کی تعریفیں کر رہی تھیں تو آئی واز تھنکنگ ان مائی ہارٹ کہ شاید یہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچے کو ایڈمیشن دے دیں تو اس کی پرسنالٹی کے بارے میں اتنی باتیں بتا رہی ہیں. بٹ بلیو می وین دا چائلڈ کیم اوور آئی ریئلائز کہ وہ ان کی مدر جو کچھ بھی اس کے بارے میں کہہ رہی تھی دیٹ واز ٹرو, کہ وہ اپنی بڑی بہن جو اسکول آ رہی ہے اس سے زیادہ مینٹلی میچیور ہے, اس سے زیادہ انڈیپینڈنٹ بھی ہے اور کانفیڈنٹ بھی ہے, اینڈ آل دیٹ واز ٹرو. اور اس بچے نے بہت کچھ سیکھا اور بہت اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوئی. اور اس کے لیے ہم نے پھر مدر کو اسپیشلی کہا کہ بھی اتنا چھوٹا ہے آپ اس کا بلینکٹ بھی دیں, اور ہم اس کو ٹائم دے دیتے. اگر ہی فیلٹ لائک سلیپنگ تو ہم کہتے تھے کہ بھائی سو یو کین سلیپ. تو اسپیشل کیئر اتنا کس اسکول میں ہوتا ہے؟ میم شماما, پیرنٹس کا ایک بہت بڑا کنسرن ہے کہ ان کے بچے سیکولر بن رہے ہیں, وہ دین سے اسلام سے بہت دور جا رہے ہیں. تو صراط المستقیم کا ایک کلیم ہے کہ ہم بچوں کو نہ صرف یہ کہ دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں بلکہ ہم ان کی آخرت بھی سنوارنے کے اوپر بہت زیادہ فوکسڈ ہیں. تو ایسا کیا یہاں پہ ہو رہا ہے کہ بچوں کی آخرت بھی سنور سکے؟ تو صراط المستقیم کی سب سے خوبصورت بات مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی جو ہے وہ فوکس کیا گیا ہے. بہت سے اسکولز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے حوالے سے تو بہت اچھا کچھ سیکھ جاتے ہیں, لیکن بینگ اے مسلم جس طرح ہماری زندگی ہے اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ سب نے مرنا ہے, پھر آخرت ہے, اور ہمارا زیادہ فوکس جو ہوتا ہے وہ آخرت پر ہی ہوتا ہے. دنیا میں ہم نے زندگی گزارنی ہے, ہمیں اسکلز چاہیے رہنے کے لیے دنیا کے حوالے سے بھی, لیکن اہمیت ہماری جو ہے وہ زیادہ آخرت پہ. تو یہاں پہ جو ہے صراط المستقیم میں دونوں چیزوں کو بیلنس کیا گیا ہے, دین بھی اور دنیا بھی. تو سب سے پہلی چیز جو جس پہ سب سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے وہ ہے قرآن سے جو ہے وہ جڑنا. تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ایک انسان کے لیے کہ وہ اپنی زندگی کا جیسے گزارے گا وہ قرآن کے ذریعے سے اس نے جو ہے وہ سارا سبق لینا ہے. تو قرآن سے ڈائریکٹ جڑنے کے لیے عربی زبان جو ہے وہ یہاں سکھائی جاتی ہے, اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ انسان جو ہے جیسا ہماری اپنی اردو زبان ہے تو عربی سے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ روشناس ہو جائے کہ وہ خود سے قرآن کو پڑھے اور اس کو جو ہے وہ سمجھے, عربی میں ہی سمجھے. تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ پری اسکول کے جو بچے ہیں ان کو ڈائریکٹ قرآن کی طرف نہیں لایا جاتا بلکہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے ذریعے ان کو پہلے بیسک جو اسپوکن لینگویج ہے وہ سکھائی جاتی ہے. روزمرہ کی ہماری جو چیزیں ہیں اسکول میں, گھر میں, ماحول میں جو چیزیں بھی ہیں,
کیونکہ بچوں کا عربی میں اگر ہم آج کل کا وہ دیکھیں تو بیک گراؤنڈ نہیں ہے کچھ بھی، تو بچوں کو عربک سے پہلے انٹروڈیوس کروانے کے لیے بیسک اسپوکن پہ ہی پہلے جو ہے فوکس کیا جاتا ہے، تاکہ بچے جو ہے وہ دیکھیں سیکھیں کہ عربی زبان کیا ہے. اور پھر اس کے بعد پری اسکول کے بعد جو ہے وہ قرآن سے اس کا جو ہے وہ اس کو انٹروڈیوس کروایا جائے گا عربک کے حوالے سے سارا. اور اس میں پھر یہ کہ قرآن سے جڑنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم اپنے خالق کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان جو ہے کرائی جاتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ خالق ہیں تو بچوں کو اپنے ماحول میں آپ دائیں بائیں جو ہے وہ بھیجتے ہیں کہ دیکھیں یہ پہاڑ ہیں، درخت ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ان کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے. تو بچے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نام سے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفت سے جو ہے وہ ان کو آگہی ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیرہ ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بتایا جاتا ہے. بچے کی جو عملی زندگی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں. وہ دیکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ایٹریبیوٹس ہیں، میں نے اپنے اندر بھی یہ چیزیں لے کے آنی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فرائیڈے کو ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اسٹوری ٹائم ہوتا ہے، پروفٹ اسٹوریز ہوتی ہیں جس میں دیگر انبیاء کے بارے میں بھی بچے جو ہے وہ سیکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے بنیادی ارکان جو ہیں ان کے متعلق بھی بچے جانتے ہیں. جیسے ہماری فرائیڈے کی ایکٹیویٹی تھی جس میں نماز کے متعلق انہیں بتایا گیا، جمعے کا اور نماز کا سارا وضو کا طریقہ. تو بچے جو ہیں وہ بالکل بیلنس، جیسے آپ ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے آپ کا کہ دین بھی آپ سیکھ رہے ہیں، دنیا بھی سیکھ رہے ہیں. تو پیرنٹس کے لیے اس سے زیادہ بڑھ کے اور کیا خوشی کی بات ہوگی کہ دونوں چیزیں آپ کو ایک ہی جگہ پہ مل گئی، مطلب مکمل پیکیج ہے جو آپ کو ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ مل رہا ہے. میم آپ نے عربک پروگرام کی بات کی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ملٹیپل جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ عربی پڑھائی جا رہی ہے، بچے جاتے ہیں وہاں پہ عربی سیکھتے ہیں. مدرسوں میں بھی کچھ مدارس میں عربی بھی سکھائی جاتی ہے، لیکن ہم نے کبھی ایسے دیکھا نہیں ہے کہ وہ قرآن سے تعلق ڈیولپ ہو رہا ہو اور اس کا کوئی سوسائٹی میں چینج نظر آ رہا ہو، یا ان کی اپنی انڈیویجول پرسنالٹیز میں ہمیں ایسے قرآن ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آئے. تو میں پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ عربی سکھانے کا کیا طریقہ کار ہے، اور ایونچولی جب بچہ قرآن سے جڑے گا تو ایسا کیا مختلف وہ کر رہا ہوگا کہ قرآن اس کی زندگی میں نظر آئے گا. قرآن کی جو ہم چاہتے ہیں قرآن ہمارا لینس بنے، تو ان بچوں کا لینس وہ واقعی قرآن بنے گا. تو اس کا کیا پروسیجر آپ لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ اچھا، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دیگر اسکول وغیرہ یہ اگر ہم مدارس کی بات کریں تو وہاں پہ عربی زبان کو جو ہے وہ عربی زبان کی طرح نہیں جو وہ سکھایا جاتا. ہمارے ہاں اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ بچہ جب ہم اگر پاکستانی ہے اردو زبان بولتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کو کتابیں دے دیتے ہیں اور اس کو جو وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ بچہ پہلے سن رہا ہے. آپ کی جتنی اس کی جو پہلی چیز ہے وہ سننا ہے، لسننگ ہے، وہ سن رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ بولنا شروع کرتا ہے. پھر تیسرا اسٹیپ آتا ہے کہ آپ اس کو پڑھنے کی طرف لے کے آتے ہیں. لیکن عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ ہی بکس جو ہیں وہ بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کا یہ کتاب ہے، آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے اور اس طرح سے کرنا ہے. بہت سی جگہوں پہ یہ طریقہ کار بھی ہے جہاں پہ پہلے جو سب سے پہلے لسننگ ہی جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ بچوں کے اوپر بکس وغیرہ کے کوئی وہ بوجھ نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ ہے. پھر عربک میں بھی یہی ہے کہ لسننگ ہے سب سے پہلے. بچہ جو ہے وہ سنے گا، بولنا نہیں آتا اس کو، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن وہ لسننگ کے ذریعے جو ہے وہ دیکھتے کہ ٹھیک ہے یہ کچھ الفاظ میں سن رہا ہوں میں نے، پھر وہ ان کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. ریپیٹ کرے گا، پھر اس کے بعد تھرڈ اسٹیپ اس کا جو ہے وہ ریڈنگ پہ آئے گا. تو دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جو سب کچھ ہے وہ ایکٹیویٹی بیس ہے. بکس سے ہٹ کے ہم ڈفرینٹ جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اسکول کا ماحول ہے، ہم یہاں بچوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی یہ کتاب ہے، کرسی ہے، قلم ہے، یہ معلمہ ہیں، مدرسہ ہے آپ کا، باہر نکل جائیں تو پھر شجرہ ہے، یہ صراط ہے، پانی ہے تو ماں ہے، کاس ہے. تو اس کو بھی پتہ تھا کہ یہ چیز اس کا ایک نام ہے، یہ چیز ہے جس کو میں اگر کاس بول رہا ہوں تو یہ ایک چیز ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ کتاب میں اس نے پڑھا اور بس کتاب بند ہوئی اور وہ بھول گیا کہ وہ کیا، بلکہ اس کے پریکٹیکل لائف کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے کہ ہاں یہ کاس ہے، یہ پانی ہے تو اس کو میں نے ماں کہنا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ بچہ جو ہے وہ عربی زیادہ بہتر طریقے سے اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ سیکھتا ہے جب اس کی پریکٹیکل لائف میں کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے جب آپ کی پریکٹیکل لائف میں شامل ہوتی ہے تو وہ اسے زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ سیکھتا ہے. اور صراط کا جو سب سے مطلب اچھی چیز یہی ہے کہ آپ کی چاہے سائنس ہے، آپ کی لینگویجز ہیں، یا آپ کے دیگر جو بھی کام ہے وہ ایکٹیویٹی بیسڈ ہیں. اس میں 2 انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہوں گا جس نے مجھے بہت زیادہ امپریس کیا میم کی ٹیچنگ اسٹائل سے. میں پلے ایریا میں گیا اور میں نے دیکھا بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں.
سو آئی نیو کہ یہ عربک کا ٹائم ہے. سو آئی واز لائک اے بٹ سرپرائز کہ عربک کے ٹائم میں بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں. سو مجھے پتہ یہ لگا کہ آج بچوں کا جو لیسن تھا وہ قدمن تھا. قدمن از دا عربک ورڈ فار فٹ, ہمارے پاؤں کا. تو بچے بیسیکلی فٹ بال کھیلتے ہوئے وہ قدمن سیکھ رہے تھے. ٹیچر ان کو بار بار بتا رہی تھی کہ اب اپنے آپ نے قدمن سے مارنا ہے, قدمن سے شوٹ کرنا ہے. سو وہ ریپیٹ کرتے 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 فٹ بال کھیلتے ہوئے انجوائے کرتے کرتے بچوں نے وہ لفظ سیکھا قدمن کا. پھر ایک اور بار بچے ایسے ہی بیٹھے تھے اور انہوں نے ایئر فونس لگائے تھے اور وہ کوئی آئی گیس کوئی نشید میں بھی سن رہے ہوں گے یا کچھ. تو اس میں بیسکلی میم انہیں بتا رہے تھے کہ ابھی آپ اذن ان سے سن رہے ہو. اذن از دا عربک ورڈ فار کان, ایئرس. تو آپ اذن سے سیکھ رہے ہو. تو وہ پریکٹیکلی جب بچے یہ چیزوں اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور انٹرسٹنگ ایکٹیویٹیز کے تھرو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اٹ از ویری ایزی فار دیم ٹو لرن دوز نیو ویکیبلری, لرن دا نیو ویکیبلری. تھینک یو سو مچ میم فار ایکسپلیننگ ان سچ گڈ ڈیٹیل. اور آئی گیس واقعی سن کے ون فیلز کہ آپ کا عربی پڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے اور بچے اس کو انجوائے کرتے ہیں. ہمیشہ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ہم نے ملٹیپل اسپیکٹس ڈسکس کیے کہ اسکول میں یہ اچھی چیزیں ہیں, ہولسٹک اپروچ ہے اینڈ آل. ہمارے انفراسٹرکچر میں یہ ساری چیزیں کیسے ریفلیکٹ ہوتی ہیں؟ دیکھیں, انفراسٹرکچر بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. یوزلی اسکولس میں لائن میں کلاس رومز ہوتے ہیں اور پھر سامنے کوریڈور ہوتا ہے اور دین دیر از اے وے آؤٹ ٹو دا پلے گراؤنڈ. لیکن ہمارا اسٹرکچر جو ہے انفراسٹرکچر از کوائٹ ڈفرینٹ فرام ریسٹ آف دا اسکولس اینڈ اٹ از ویری اوپن, ویری اسپیشیس. تو اٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو 3 پارٹس. لائک کمیونٹی ایریا ہے دیٹ از اوپن, تو اس میں چلڈرن دیر آر نو باؤنڈریز. اور پری اسکول میں اسپیشلی کلاسز آر اوپن. بچے جو ہیں دے آر ناٹ کلوزڈ ان ٹو دا رومس اینڈ دے آر ناٹ compelled and they are not forced to stay in the classroom. اگر وہ اس وقت they have something in their mind and they have the need to go out of the room, they will go out. They will not stay in the class. ان کو فورس بھی نہیں کیا جائے گا کہ ساری کلاس کچھ کسی کام پہ یا کوئی کام کر رہے ہیں وہ تو وہ بھی کریں. So they will move out. When they want to they can come in. So they have complete freedom. اور دیکھیں اتنے چھوٹے لیول پہ اگر بچوں کے مائنڈس میں بہت زیادہ ہنڈرنسز ہوں, ریسٹرکشنز ہوں, رولز ہوں, اور تو بچہ گرو نہیں کرتا, اس کا برین بھی گرو نہیں کرتا اور اس کی اور ہیلدی اٹس ناٹ ہیلدی فار کڈس. سو دس از اسپیشلی لائک گروئنگ ود گڈ فزیکل گروتھ آف دا برین, دین ایموشنل گروتھ آلسو, بیکاز ایموشنلی تو بچہ بہت زیادہ ہنڈر ہو جاتا ہے ذرا سی بھی چیز پہ کہ اسٹاپ اٹ, ڈونٹ ڈو دیٹ. ناٹ ونس آئی ہرڈ اینی ٹیچر سیئنگ ڈونٹ ڈو اٹ, اسٹاپ اٹ, نو سچ تھنگ. دیٹ از آئی مسٹ سے کہ سم تھنگ ریئلی پریز وردی. تو بچوں کی جو فریڈم ہے دیٹ از ناٹ ایکسپلائٹڈ. تو موونگ آن فرام کمیونٹی ایریا, the next part is play area. So children have complete freedom over there. They are not managed, they are not guided all the time. They are free to play, although they are wherever there is need based facilitation teachers karti hain. So and it is a I think very attractive area of the school. بچے they find it like they are able to use their physical strength over there, اور وہ ان کی اندر سے جو آؤٹلیٹ ہوتی ہے آف emotions and everything, and they are really happy with their peers to play over there. Especially trampoline جو ہے اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں. then they ball pit میں بہت جمپنگ اینڈ مطلب ان کی فزیکل گروتھ کے لیے وچ از ریئلی ویری گڈ. ان کی مسلس کی ایکسرسائز ہوتی ہے, گلے کی بھی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے, اور دین دیر از دا سلائڈ. اینڈ تو وی ہیو سرکل ایریاز, وی ہیو لائبریری. ان شاء اللہ وی آر ویری سون گوئنگ ٹو ڈیولپ اے ویری اسٹیٹ آف دا آرٹ لائبریری. اور cafeteria area is also going to be developed, which is going to be run by the students. And stationery shop جو کہ ہمارا میتھمیٹکس کا ایک پروجیکٹ ہوگا,
تو ہمارے بچے بھی اس کو خود کر رہے ہوں گے, رن کر رہے ہوں گے. سو دے آر فرام ویری ارلی دے آر گوئنگ ٹو لرن ہاؤ ٹو یوز منی, ہاؤ ٹو دے ول بی نوئنگ کہ یہ کون سا نوٹ ہے, کتنے دینے ہیں, کتنے واپس لینے ہیں. موونگ آن فرام کمیونٹی پلے ایریا, ہمارا اسٹیٹ آف دا آرٹ کیمپس بن رہا ہے وچ از آن full 1 acre, and I'm really very much looking forward. Very soon inshallah ta'ala we will be moving into it. اور یہ جو جتنے ہمارے یہاں پہ I have already explained, اس کے یہ بھی part is going to be part of it, and we will be having everything specialized, like ہماری سائنس لیب ہوگی, روبوٹکس لیب ہے which we already have robotics, اور اراؤنڈ نو یور ورلڈ کے لیے اسپیشلی ہمارا جو سائنس لیب ہوگا which will be equipping the children with the best environment for all kinds of science projects, اور میتھمیٹکس لیب بھی ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. ایڈنگ آن ٹو اٹ, میں ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ ہماری جو اوور آل فیسلٹی ہے دیٹ از بیسکلی لوکیٹڈ ان روات, جو کہ ٹی چوک اسلام آباد سے تقریباً 7 to 8 minutes ڈرائیو پہ. اور ہمارا مقصد اس کو ایسی جگہ پہ ڈیولپ کرنے کا یہ تھا کہ دیر از سو مچ ہسل اینڈ بسل ان دا سٹیز, اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیچر سے بہت زیادہ ڈسکنیکٹڈ ہیں سبھی لوگ جو وہاں پہ رہ رہے ہیں, انوائرمنٹ ہیلدی نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. تو ہمارے جو پوری ویسینٹی ہے دیٹ از سراؤنڈیڈ بائی نیچر فرام آل دا سائڈس. یہاں پہ پیچھے کھیت ہیں جہاں پہ ہر موسم کی اپنی کوئی کاشت ہوتی ہے, اور بچے وہ دیکھتے ہیں اپنے سامنے کہ ابھی اس موسم میں یہ کاشت ہو رہی ہے, اس موسم میں یہ کاشت ہو رہی ہے. دیٹس اے لرننگ فار دیم. اس کے علاوہ بچے دیکھتے ہیں کہ جانور یہاں پہ ادھر ادھر پھر رہے ہیں. پھر وی ہیو ڈفرینٹ فارم اینیملز جو کہ ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں. پھر ہم بچوں کو لے کے بھی جاتے ہیں ایسے اینیمل فارم میں جہاں پہ وہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس لیتے ہیں کہ اگر بھینس ہے تو بھینس دودھ کیسے دیتی ہے. میری ایج گروپ کے موسٹ آف دا پیپل دے ہیو نیور سین کہ ایک بھینس دودھ کیسے دیتی ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے 3 سے 4 سال 5 سے 6 سال کے بچوں نے انہوں نے دیکھا ہو اپنے سامنے کہ بھینس دودھ کیسے دیتی ہے, بکری مرغی انڈے کیسے ہے اینڈ آل. تو لیکن دس از ویری امپورٹنٹ کہ بچے نیچر سے کنیکٹڈ ہوں. اور جیسے میں ہم نے بتایا بھی ہے کہ ہمارا پلانٹیشن ایریا بھی ہے جہاں پہ ہر بچے کا اپنا ایک پودا ہوتا ہے, تو بچہ رسپانسیبل ہوتا ہے اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے. بیج بونے سے لے کر اس کے پودے یا درخت بننے تک بچہ اس کو دیکھتا ہے, اس کی دیکھ بھال کرتا ہے, تو وہ اس کو ایک مزید نیچر سے کنیکٹ کرتا ہے. I would also like to add that inshallah ta'ala, talking about all these things, we are still never going to be lagging behind in any technology area. Digitally ہم اپنے آپ کو پورا equipped رکھیں گے, and we will be trying کہ ہم way ahead ہوں باقی سالوں سے. We will be having inshallah ta'ala digital boards also to equip the children to go around the world and virtual journeys and all that things. اوکے, آج کا آخری سوال, اور آئی گیس وہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرائنگل ہے جس میں بچہ, پیرنٹس اور اسکول وہ تینوں انوالوڈ ہیں. اور آئی گیس کہ ان میں سے تینوں میں سے بھی اگر آپ بچے کو وہ رسپیکٹ نہیں دے رہے جو اس کو ریکوائرڈ ہے اپنی ایجوکیشنل جرنی میں, آپ پیرنٹس کا وہ رول نہیں ان کو پلے کرنے دے رہے جو کہ ان کا ہونا چاہیے. اگر اسکول لیٹ سپوز کہ وہ پرائم رسپانسبلٹی لے رہا ہے بچے کی تربیت کے, اور ان دونوں کو انوالو نہیں کریں, ان دونوں کی صحیح اس میں نہیں ہے, تو اوبیسلی وہ ٹرائنگل انکمپلیٹ رہے گا. تو ہمارے سسٹم میں اوور آل پیرنٹس کا کیا رول ہے, ہم پیرنٹس کو کس طرح انگیج رکھتے ہیں, یہ اوور آل پیرنٹس کا اس میں کیا انپوٹ ہے؟ آئی بلیو کہ جتنا ایک بچے کے لیے دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم ضروری ہے, اسی طرح اسکول کا پیرنٹس کے ساتھ الائن ہونا اتنا ہی ضروری ہے, تاکہ ایک بچہ انفرادی طور پہ بہتر گرو کر پائے اور اس کی اپنی ذات میں کوئی کلیش نہ آئے. اگر فار ایگزامپل ہم یہ بات کریں کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ الائن نہیں ہوتے, تو آئی تھنک جو چیز ہم اسکول میں دینا چاہ رہے ہیں بچوں کو, جو انڈیویجویلٹی دینا چاہ رہے ہیں, جو گریڈس کا پریشر نہیں دینا چاہ رہے, ہم چاہ رہے ہیں بچہ ایموشنلی, فزیکلی, کوگنیٹو ڈیولپ ہو پائے. مجھے نہیں لگتا وداؤٹ دا سپورٹ یا وداؤٹ کیپنگ یور پیرنٹس پیرلل ود دا ہول کانسیپٹ, مجھے نہیں لگتا بچہ ایکچولی میں گرو کر پائے گا صحیح سے.
اس کے علاوہ آئی ول آلسو لائک ٹو شیئر کہ ہم کیا پریکٹیکل میئرس کر رہے ہیں کہ ہم پیرنٹس کو الائن رکھ سکیں پورے سسٹم کے ساتھ، جس میں ہماری ریگولر بیسس کے اوپر پیرنٹنگ کے سیشنز ہوتے ہیں، جسے پیرنٹس آتے ہیں اور وہ سیشن اٹینڈ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا جو کچھ بھی اسکول میں ہو رہا ہوتا ہے، آئدر اٹس اے ہولسٹک ڈیولپمنٹ چیک لسٹ جس میں بچے کی اوور آل بینگ کے اوپر ڈفرینٹ ٹارگیٹ ایریاز کو دیکھا جا رہا تھا کہ بچہ اس میں کس طرح گرو کر رہا ہے، وہی سیم چیک لسٹ جو اسکول میں فالو ہو رہی ہے وہ گھر میں بھی جاتی ہے، تاکہ پیرنٹس بھی انہی چیزوں کے اوپر بچے کو وے کریں، تاکہ گھر اور اسکول میں ہارمنی کریٹ ہو سکے اور بچہ کنفیوز نہ ہو. سملرلی اگر ہمارے اسکول میں کریکٹر گولز فالو ہوتے ہیں تو وہی کریکٹر گولز گھر میں بھی جاتے ہیں، یعنی جو ایکسپیکٹیشن بچے سے اسکول میں ہے وہی ایکسپیکٹیشن گھر میں بھی ہے. اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ پرائم رسپانسبلٹی بچے کی تربیت کی وہ والدین کی ہے، وہ پیرنٹس کی ہے. اسکول کو پیرنٹس آؤٹ سورس کرتے ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹی، یا آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس میں اسکول کو شامل کرتے ہیں اپنی اس رسپانسبلٹی میں، وچ از فائن، وہ کیا جا سکتا ہے. بٹ یہ پیرنٹس کو اس سے پیرنٹس بری نہیں ہوں گے کہ اب ان کی رسپانسبلٹی ختم ہوگی، انہوں نے اسکول میں بھیجا. پیرنٹس کو اسٹل اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی جتنی ان کو انیشلی کرنی پڑے گی. فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اسکول کے پاس بہت سارے ریسورسز ہوتے ہیں، اسکول کے پاس ایکسپوجر کی بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہوتی ہے، اس کو اویل کرنا ہر پیرنٹ کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ اس کو اویل کر سکے. بٹ اگین پیرنٹس اور اسکول جتنی ہارمنی میں ہوں گی اتنا ہی زیادہ بچے کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے. میں اپنے سبھی گیسٹ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں اتنے زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے صراط المستقیم ایک ڈفرینٹ پروجیکٹ ہے، ایک ڈفرینٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس کو ایز اے ماڈل بنا سکیں، تاکہ جو بھی ہمارے پاس آ کے اس ماڈل کو ریپلیکیٹ کرنا چاہتا ہے وہ اس کو ریپلیکیٹ کر سکے، اور تاکہ ایک چینج اسٹارٹ ہو، ایک ریئیکشن اسٹارٹ ہو، چین ریئیکشن اسٹارٹ ہو، جو کہ ایونچولی سوسائٹی میں ایک بڑے لیول پہ، میسو لیول پہ چینج لے کے آ سکے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اور پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ ویری سون وی ول میٹ ود نیو گیسٹ.